السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہوگا آدم خوروں کی بستی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ وہ چاروں دوست تھے، انہیں شکار کا بے حد شوق تھا۔ یہی شوق انہیں افریقہ کی سرزمین پر کھینچ لایا تھا۔ راشد کے والد کینیا میں پاکستانی سفارت خانے میں آفیسر تھے۔ راشد کی طرح ان کے 3 دوست عادل، نادر اور آصف بھی افسران کے بیٹے تھے اور چند دن پہلے انہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں شکار کا پروگرام بنایا تھا۔ راشد کے والد نے ان کے سفر کے انتظامات کیے اور ایک اسٹیمر بک کرایا۔ اسٹیمر کا ڈرائیور تجربہ کار تھا اور سیاحوں کو جنگلات تک لے جاتا رہتا تھا۔ اس کا نام جوزف تھا اور افریقی تھا۔ چاروں دوستوں نے کھانے کا کافی سامان اسٹیمر میں رکھ لیا تھا۔ ان کے پاس شکاری بندوقوں کے علاوہ دوسرے ضروری ہتھیار اور ایک خیمہ بھی تھا۔ بندرگاہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور آ کر جوزف نے ایک ویران ساحل پر اسٹیمر روکا۔ ساحل کی دوسری طرف سرسبز اور گھنا جنگل دور تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے اسٹیمر سے اتر کر ضروری سامان اتارا اور ساحل کی ریت پر خیمہ لگا دیا۔ کیونکہ شام ہو چکی تھی اور انہوں نے دن کی روشنی میں شکار کے لیے جنگل میں داخل ہونا تھا، انہوں نے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا، پھر کچھ دیر ساحل پر ٹہلتے رہے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ خیمے میں آ کر دری پر لیٹ گئے۔ جوزف انہیں وہاں پہنچا کر چلا گیا تھا۔ اس نے 2 دن بعد انہیں واپس لینے جانا تھا۔ چاروں دوست کچھ دیر تک صبح شکار کے لیے پروگرام بناتے رہے اور پھر سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک راشد کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خیمے کے چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید دھوپ نکل آئی ہے۔ وہ اٹھا اور خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ خیمے کے باہر 15-16 سیاہ فام جنگلی ہاتھوں میں نیزے اور جلتی ہوئی مشلیں اٹھائے موجود تھے اور انہوں نے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے جنگلیوں کے بدن ننگے تھے اور انہوں نے صرف لنگوٹ باندھے ہوئے تھے۔ البتہ ایک آدمی نے جسم پر چیتے کی کھال لپیٹ رکھی تھی اور اس کے پاس مشل بھی نہیں تھی۔ راشد حیران تھا کہ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے آواز دے کر باقی دوستوں کو بیدار کیا اور ان کے ساتھ خیمے سے باہر آ گیا۔ آصف اور عادل ان وحشی جنگلیوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ چیتے کی کھال والے جنگلی نے افریقی زبان میں کچھ کہا تو خیمے کے عقب میں موجود جنگلی بھی ادھر آ گئے اور ان چاروں کو للچاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ چیتے کی کھال والے نے افریقی زبان میں ان سے پوچھا۔ چاروں دوستوں میں سے صرف راشد ہی افریقی زبان سمجھتا اور بول سکتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی کینیا میں اپنے والد کے پاس آتا یا والد پاکستان جاتے تو راشد ان سے افریقی زبان سیکھتا رہتا تھا۔ ہم شکاری ہیں اور یہاں شکار کھیلنے آئے ہیں، راشد نے افریقی زبان میں جواب دیا۔ تم لوگ کون ہو؟ یہ ساحل اور جنگل گلاسا قبیلہ کی ملکیت ہے اور میں قبیلہ کا سپہ سالار ہوں۔ قبیلے کے سردار کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی کو اس جنگل میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، چیتے کی کھال والے نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمیں یہ بات معلوم نہ تھی سپہ سالار، ہم تمہارے سردار سے صبح اجازت لے لیں گے، راشد نے کہا۔ صبح نہیں، تمہیں ابھی ہمارے ساتھ سردار کے پاس چلنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے، سپہ سالار نے کہا۔ عجیب بات ہے، کیا اس وقت جانا ضروری ہے؟ راشد نے غصے سے کہا۔ ہاں، ہمارے ساحل پر جو بھی اجنبی قدم رکھتا ہے ہم اسے گرفتار کر لیتے ہیں، ہمارا یہی قانون ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، سپہ سالار نے راشد کو گھورتے ہوئے کہا۔ راشد نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ آصف نے کہا، اگر ہم نہ گئے تو یہ ہمیں باندھ کر لے جائیں گے اور اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو مارے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کا سردار اچھا سلوک کرے اور شکار کرنے کی اجازت دے دے۔ عادل اور نادر کی بھی یہی رائے تھی، کیونکہ وحشیوں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ انہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ راشد نے سپہ سالار سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو سپہ سالار نے انہیں جنگل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ ٹھہرو، ہم خیمے سے اپنا سامان لے لیں، راشد نے کہا۔ ہرگز نہیں، تمہارا سامان یہیں رہے گا، سپہ سالار نے سخت لہجے میں کہا۔
پھر اس کے اشارے پر جنگلیوں نے انہیں گھیرے میں لیا اور ان پر نیزے تان لیے۔ مجبوراً وہ ان کے گھیرے میں جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ سپہ سالار سب سے آگے چل رہا تھا۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل کافی گھنا تھا۔ کان کھول کر سن لو، تم میں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے نیزوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ سپہ سالار نے مڑے بغیر بلند آواز سے کہا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ عادل نے راشد سے پوچھا۔ خاموشی سے چلو، ایک جنگلی نے غصیلے انداز میں عادل کو ڈانٹا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عادل نے برا سا منہ بنا کر راشد سے کہا۔ راشد نے سرگوشی کے انداز میں ان دونوں جنگلیوں کی دھمکیوں کے بارے میں بتایا تو عادل دوبارہ نہ بولا۔ انہیں جنگل میں چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سپہ سالار، ابھی اور کتنی دور جانا ہے؟ راشد نے اپنے آگے چلنے والے سپہ سالار سے پوچھا۔ جتنا سفر کر چکے ہو اتنا ہی اور چلنا ہے، اور پھر ہم بستی میں پہنچ جائیں گے۔ سپہ سالار نے کہا۔ ارے مر گئے، میری تو ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، نادر نے آہستہ سے کہا۔ راشد کچھ نہ بولا۔ وہ لوگ خاموشی سے جنگلیوں کے گھیرے میں چلتے رہے۔ مزید 1 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ جنگل سے باہر آئے تو سامنے چند قدم کے فاصلے پر 60-70 جھونپڑے تھے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ درمیان میں چند گز کشادہ راستہ تھا جو بستی کے اندر جاتا تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں وہ لوگ بستی کے اندر داخل ہوئے۔ بستی کے وسط میں ایک میدان سا تھا۔ تمام جھونپڑے اسی میدان کے اطراف میں تھے۔ سامنے ایک بڑا جھونپڑا تھا جس کے باہر ایک نیزہ بردار جنگلی پہرا دے رہا تھا۔ وہ سب اس جھونپڑے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ سپہ سالار نے پہرا دینے والے شخص کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پہرے دینے والا سپاہی مڑا اور دروازہ کھول کر جھونپڑے کے اندر چلا گیا۔ راشد اور اس کے ساتھی بستی کا جائزہ لے رہے تھے۔ تمام جھونپڑوں کے دروازے کھلے تھے اور ان میں عورتیں مرد کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد جھونپڑے سے پہرہ دار باہر آیا اور اس کے بعد اندر سے ایک دراز قد جنگلی باہر آیا۔ وہ خاصا ہٹا کٹا اور سانڈ کی طرح پلا ہوا بوڑھا تھا۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی جس میں پرندوں کے چند رنگین پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جسم پر شیر کی خشک کھال لپیٹی ہوئی تھی اور کانوں میں بالیں تھے۔ سپہ سالار، یہ نوجوان کون ہیں؟ اس شخص نے راشد اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے سپہ سالار سے پوچھا۔ سردار، انہیں ہم نے ساحل سے گرفتار کیا ہے۔ یہ شکار کھیلنے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے قانون کے خلاف ساحل پر خیمہ گاڑا ہوا تھا، سپہ سالار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر سردار کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، اتنی معمولی بات کے لیے تم نے میری نیند خراب کی؟ کیا صبح کے وقت انہیں پیش نہیں کر سکتے تھے؟ کافی دیر کوشش کے بعد بھی وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو راشد کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ ہمیں پچھلی دیوار میں شگاف کرنا چاہیے۔ گھاس پھوس کی دیواریں ہیں، ہاتھوں سے سوراخ ہو سکتا ہے، راشد نے دوستوں سے کہا۔ پھر وہ دروازے کی مخالف سمت والی دیوار کے پاس آئے اور ہاتھوں سے گھاس پھوس اور سرکنڈے ادھر ادھر ہٹانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس میں سے باری باری گزر سکتے تھے، لیکن باہر اندھیرا جنگل تھا۔ راشد نے دیوار میں لگی مشعل اتاری اور ہاتھ میں لے کر اس سوراخ سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد عادل، آصف اور نادر بھی باہر آ گئے اور پھر اسی سمت میں چلنے لگے۔ راشد مشعل اٹھائے سب سے آگے چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جھونپڑے سے 60-70 قدم دور نکل آئے۔ دفتن شیر کی دہاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ شیر کی آواز سن کر وہ لوگ خوف زدہ ہو کر رک گئے۔ چونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اس لیے خوف سے ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ وہ بائیں جانب دیکھ رہے تھے جس طرف سے شیر کی آواز آئی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس جانب کی جھاڑیوں سے ایک خوفناک قسم کا شیر نکلا اور رک کر انہیں گھورنے لگا تو ان پر دہشت طاری ہوتی چلی گئی، کیونکہ وہ کوئی عام شیر نہیں تھا۔ اس شیر کے 2 چہرے تھے اور اس کی جسامت بھی عام شیر سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خونخوار تھیں اور بلب کی طرح جل رہی تھیں۔ اچانک وہ خوفناک شیر زور سے دہاڑا تو راشد کے کانپتے ہاتھوں سے مشعل زمین پر گر کر بجھ گئی اور وہ سب دہشت سے کانپنے لگے۔ مشعل بجھنے کے باوجود وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ شیر کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں اچھا خاصا اجالا کر رہی تھیں۔ بدبخت قیدیوں، تم اس جنگل سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ دفتن شیر کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔
اس کی بات سن کر خوف سے ان کی رگوں میں خون رکنے لگا، کیونکہ شیر نے اردو میں بات کی تھی۔ یقیناً وہ شیر کے روپ میں کوئی جن، بھوت یا کوئی اور مخلوق تھی۔ تم کون ہو؟ راشد نے خوف سے ہکلاتے ہوئے شیر سے پوچھا۔ میں مقدس پھوپھا کا ادنا غلام ہوں، شیر نے غضبناک آواز میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں سردار، مجھے خیال نہیں رہا تھا، سپہ سالار نے گھبرا کر کہا۔ بکو مت، تمہیں معلوم ہے سردار بودلہ کو اپنی نیند سب سے پیاری ہے۔ سردار نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جاؤ، انہیں بستی کے باہر والے قید خانے میں بند کر دو، صبح مقدس پھوپھا آئے گا تو انہیں یہاں لے آنا۔ یہ کہہ کر سردار پلٹا اور اپنے جھونپڑے میں گھس گیا، مگر قید خانے کا سن کر راشد اور اس کے ساتھی پریشان ہو گئے۔ سپہ سالار نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، سپاہیوں، انہیں قید خانے لے چلو۔ پھر وہ مڑا اور ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ بستی سے باہر آ کر سپہ سالار بائیں جانب کے جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ راشد اور اس کے تینوں دوست نیزہ بردار سپاہیوں کے نرغے میں ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے 10-12 مشلوں کی خاصی روشنی تھی، اس لیے انہیں جنگل میں چلنے سے کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد وہ درختوں کے درمیان واقع ایک جھونپڑے کے قریب پہنچ گئے۔ جھونپڑے کا دروازہ بند تھا۔ سپہ سالار کے اشارے پر ایک سپاہی نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور مشعل لے کر اندر گیا تو باقی لوگ بھی اندر آ گئے۔ جھونپڑا گھاس پھوس اور سرکنڈوں سے بنا ہوا تھا، البتہ دروازہ لکڑی کا تھا، فرش پر بھی گھاس پھوس بچھا ہوا تھا۔ تم لوگ یہاں آرام کرو، سپہ سالار نے راشد سے کہا۔ 4 سپاہی باہر پہرا دیں گے، تم میں سے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سپاہی اسے ہلاک کر دیں گے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو بھی مارے جاؤ گے۔ ہمیں یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ راشد نے پوچھا۔ صبح دن نکلنے کے 1 گھنٹہ بعد مقدس پھوپھا بستی میں آئے گا، تب تمہیں یہاں سے نکال کر ان کے پاس لے جائیں گے اور وہی تمہارے لیے سزا تجویز کرے گا۔ سپہ سالار نے جواب دیا۔ مقدس پھوپھا کون ہے؟ راشد نے چونک کر پوچھا۔ وہی جس کی ہم سردار سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور وہ ہماری باتیں دیوتا تک پہنچاتا ہے۔ وہ دیوتا کا خلیفہ ہے اور دیوتا اس کی بات مانتا ہے، سپہ سالار نے کہا۔ کیا تم آسمان والے دیوتا کی پوجا کرتے ہو؟ راشد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہمارا دیوتا ہمیں شیشناگ کے روپ میں اپنا دیدار کراتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچاتا ہے، ہمارے لیے غذا پہنچاتا ہے اور بارش برساتا ہے، سپہ سالار نے کہا اور جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ ایک سپاہی نے اپنی مشعل ایک دیوار میں لگا دی۔ باہر نکل کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ راشد، عادل، نادر اور آصف فرش پر بیٹھ گئے اور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے تاکہ باہر کھڑے سپاہی نہ سن سکیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ جنگلی آدم خور ہیں، عادل نے کہا۔ وہ سب ہمیں للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے، نادر نے جلدی سے کہا۔ ہمیں یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے، پاگل ہو گئے ہو؟ باہر کھڑے وحشی سپاہی ہمیں نیزوں میں پرو لیں گے، راشد نے تیزی سے کہا۔ کاش ہمارے پاس ہماری بندوقیں ہوتی، آصف نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ باہر تو اندھیرا معلوم ہوتا ہے، کیا پہرے داروں نے اپنی مشلیں بجھا دی ہیں؟ عادل نے چونک کر کہا۔ ٹھہرو دیکھتا ہوں، کیا پتہ وہ بھی چلے گئے ہوں، راشد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے کے قریب آیا جس میں کئی سوراخ تھے۔ اس نے باری باری 2-3 سوراخوں سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا تو باہر کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ باہر کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، راشد نے کہا تو اس کے ساتھی خوش ہو گئے۔ مگر جائیں گے کہاں؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سمندر کس طرف ہے تاکہ ساحل پر جا پہنچیں، نادر نے کہا۔ ساحل پر نہ بھی پہنچے تو کسی نہ کسی آبادی تک ضرور پہنچ جائیں گے، آصف نے کہا۔ چلو دروازہ کھولتے ہیں۔ وہ چاروں دروازے کے پاس آئے اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اسے تمہارے فرار کی خبر ہو گئی ہے اور اس نے مجھے تمہاری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ او مقدس پھوپھا، اسے کیسے علم ہوا؟ راشد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ غلام روح نے مقدس پھوپھا کو خبر دی تھی۔ اس قید خانے کی نگرانی مقدس پھوپھا کی غلام روح کرتی ہے۔ تم واپس قید خانے چلو ورنہ میں تم چاروں کو چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا، جلدی کرو، شیر نے غراتے ہوئے کہا۔ شیر کی دھمکی سن کر وہ چاروں مڑے اور واپس قید خانے کی طرف بڑھے تو شیر غائب ہو گیا اور وہاں پھر اندھیرا پھیل گیا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے وہ رک گئے، خوف سے ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سامنے والے درختوں کی طرف سے روشنی دکھائی دینے لگی۔
وہ مشلوں کی روشنی تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کی آڑ سے 6 جنگلی سپاہی اور سپہ سالار چور نمودار ہوئے اور انہوں نے آتے ہی ان چاروں کو گھیرے میں لے لیا۔ تم نے فرار ہونے کی جو کوشش کی ہے اس کی سزا تم لوگوں کو مقدس پھوپھا ضرور دے گا، سپہ سالار چور نے غصیلے لہجے میں ان سے کہا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ 2 سپاہی رسیاں لے کر ان کے قریب آئے اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھنے لگے۔ سپہ سالار ہمیں باندھنے کی ضرورت نہیں، ہم قید خانے جانے کو تیار ہیں، راشد نے سپہ سالار سے کہا۔ نہیں، تمہیں مقدس پھوپھا نے طلب کیا ہے، دیوتا نے تم لوگوں کی بھیٹ مانگی ہے، سپہ سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ بھیٹ کیا مطلب؟ راشد نے حیران ہو کر کہا۔ تمہیں دیوتا کے حضور قربان کیا جائے گا اور تمہارا گوشت بستی والوں میں تقسیم کیا جائے گا، سپہ سالار چور نے ہنس کر کہا۔ یہ سن کر راشد اور اس کے دوستوں کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان چاروں کے ہاتھ باندھنے کے بعد حبشیوں نے انہیں گھیرے میں لیا اور سپہ سالار کے پیچھے پیچھے ایک طرف چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے وسط میں بنے اس چبوترے کے اوپر مٹی کا بہت بڑا پیالہ اوندا پڑا تھا۔ وہ بالکل گنبد کی طرح تھا اور چبوترے سے اس کی اونچائی تقریباً 8 فٹ تھی۔ اس گنبد میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا اور گنبد کے اوپر ایک خونخوار گیدڑ بیٹھا تھا جو عام گدھ سے 2 گنا بڑا اور موٹا تھا۔ مشلوں کی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ سپہ سالار چبوترے کے قریب رک گیا۔ اسی لمحے گدھ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور تیز آواز میں چیخ کر گنبد کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس پراسرار گدھ کو دیکھ کر راشد اور اس کے ساتھی خوفزدہ ہو گئے۔ گنبد کے گرد 3 چکر لگانے کے بعد گدھ دوبارہ گنبد پر اترا مگر بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا۔ سپہ سالار، یہ گدھ کون ہے؟ راشد نے سپہ سالار سے پوچھا۔ مقدس گدھ کہو بے وقوف لڑکے، یہ مقدس پھوپھا کا پہرے دار ہے، سپہ سالار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جھوپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فام بوڑھا مینڈک کی طرح اچھلتا ہوا باہر آیا۔ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا لیکن ٹانگیں 2 فٹ لمبی تھیں۔ وہ بونا بوڑھا بے حد خوفناک شکل کا تھا اور اس کے گلے میں سفید رنگ کا چھوٹا سا ناگ تھا جو کلبلا رہا تھا۔ اس بوڑھے کے باہر آتے ہی سپہ سالار اور اس کے سپاہی رکوع کے انداز میں جھک گئے۔ سپہ سالار، کیا یہ وہی قیدی ہیں جنہیں روکنے کے لیے میں نے اپنے غلام شیر کو بھیجا تھا؟ بوڑھے نے کہا۔ ہاں مقدس پھوپھا، یہ وہی ہیں، سپہ سالار چور نے سیدھے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مقدس گدھ نے مجھے بستی میں ان کے فرار کی خبر دی تو میں نے فوراً جا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ انہیں سامنے والے درختوں کے ساتھ باندھ دو، کل رات چاند نکلنے پر دیوتا کو ان کی بھیٹ دی جائے گی، مقدس پھوپھا نے کہا۔ یہ سن کر راشد اور اس کے ساتھی گھبرا گئے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور درختوں کے ساتھ باندھے جانے کے بعد وہ جان بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آدم خوروں کے غذا بننے والے تھے۔ یار تم اس مینڈک کے بچے سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ ہم بے گناہ ہیں، عادل نے راشد سے سرگوشی کی۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ سب لوگ ہمارے گوشت کے بھوکے ہیں۔ پھوپھا تو شکل سے ہی خون پینے والا درندہ لگتا ہے، راشد نے کہا۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہو اپنے ساتھی سے؟ مقدس پھوپھا نے راشد کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ مقدس پھوپھا نے ہنس کر کہا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ مقدس پھوپھا عقل سے خالی کھوپا ہے، راشد نے جل کر کہا۔ اس سے رحم کی بھیک مانگنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ اوہ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم جادوگر ہو؟ مقدس پھوپھا نے چونک کر کہا۔ ہاں، مجھے میرے غلام جن نے بتایا ہے کہ تم انتہائی لالچی، خود غرض، بدنیت، ذلیل شیطان گدھے ہو۔ یہی نہیں بلکہ تم جھوٹے مکار اور نکلی جادوگر ہو، راشد نے غصے سے کہا۔ اوہ، تمہارے غلام جن کی یہ مجال، میں ابھی اسے بھسم کرتا ہوں، مقدس پھوپھا نے غراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھا اور ہوا میں پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں ایک انسانی کھوپڑی نمودار ہوئی اور مقدس پھوپھا کے سامنے آ کر ہوا میں اڑنے لگی۔ کھوپڑی کو دیکھ کر وہ چاروں سہم گئے۔ اس لڑکے کا غلام جن کون ہے؟ اسے میرے سامنے لاؤ، مقدس پھوپھا نے کھوپڑی کو حکم دیا۔ اس کا کوئی جن غلام نہیں ہے میرے آقا، کھوپڑی کے منہ سے انسانی آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ مقدس پھوپھا نے راشد کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم نے جھوٹ بولا، اس کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے دیوتا کے حضور تمہیں ذبح کیا جائے گا اور تمہارا کلیجہ میں کھاؤں گا۔ پھر اس نے سپہ سالار سے کہا، انہیں باندھ کر بستی میں لے چلو، مقدس گدھ ان کی نگرانی کرے گا، مگر ہمارے ہاتھ تو کھول دو، راشد نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ کھول دو اور انہیں درختوں کے ساتھ جکڑ دو، مقدس پھوپھا نے سپہ سالار سے کہا۔ پھر وہ مینڈک کی طرح اچھلتا ہوا اپنے جھونپڑے میں چلا گیا۔
سپہ سالار کے اشارے پر سپاہیوں نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، پھر انہیں ایک ایک درخت کے تنے کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد سپہ سالار اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ اندھیرے میں تھے، اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ گنبد نما جھونپڑا بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا راشد؟ کیا ہم کل شام تک یوں ہی بھوکے پیاسے بندھے رہیں گے؟ آصف نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اللہ کو یاد کرو اور کوئی تدبیر سوچو۔ میں نے پھوپھا کو ڈرانے کی کوشش کی تھی مگر اس منحوس کھوپڑی نے سارا کھول دیا راز، راشد نے کہا۔ یا پھر سو جاؤ، صبح دن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ وہ سوچنے لگے مگر اندھیرے اور خوف سے ان کے دماغ کام نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک راشد کو محسوس ہوا کہ اس کے گرد درخت سے بندھی رسی کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کیا تو رسی کی گرفت مزید ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے پہلے ایک ہاتھ اور پھر دوسرا ہاتھ بھی رسی کی گرفت سے نکال لیا۔ پھر اس نے جسم کے گرد لپٹی ہوئی رسی کو ڈھیلا کیا اور رسی کے حلقے سے نکل آیا۔ ساتھ والے درخت کے ساتھ نادر بندھا ہوا تھا۔ راشد نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ نادر، میں آزاد ہو گیا ہوں، تمہارے قریب آ رہا ہوں، کہیں اندھیرے میں مجھے بھوت سمجھ کر ڈر نہ جانا۔ پھر وہ نادر کے قریب پہنچا اور اس کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کیا۔ آصف اور عادل نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ نادر اور راشد ان کے قریب گئے۔ راشد نے آصف کو اور نادر نے عادل کو آزاد کرایا۔ اب دبے پاؤں یہاں سے نکل چلو، راشد نے آہستہ سے کہا۔ کوئی خطرہ ہو تو درختوں پر چڑھ جانا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جھاڑیاں اور شاخیں ہٹاتے ہوئے گنبد کی مخالف سمت جنگل میں چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی ان کے سامنے والے درختوں کی آڑ سے روشن آنکھوں اور دو چہروں والا شیر نمودار ہوا اور اس نے عادل پر چھلانگ لگا دی۔ عادل جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ مقدس پھوپھا کا غلام شیر زمین پر جا گرا مگر گرتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی اندھیرا دور کر رہی تھی۔ راشد کے ساتھی خوف سے کانپ رہے تھے۔ ایک دو لمحوں بعد شیر ایک دم دہاڑا اور اس نے آصف پر چھلانگ لگا دی۔ آصف کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ تیزی سے قریبی درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ شیر نے پلٹ کر راشد پر چست لگائی اور راشد کے سینے پر پنجہ مارا تو راشد کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ راشد، راشد، عادل کی آواز سنائی دی اور راشد آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو وہ ساحل پر خیمے میں موجود تھا۔ عادل، نادر اور آصف اس کے گرد بیٹھے تھے اور دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تم سوتے میں کیوں چیخے تھے؟ آصف نے راشد سے پوچھا تو راشد سمجھ گیا کہ وہ اب تک خواب دیکھتا رہا تھا۔ میں نے انتہائی خوفناک خواب دیکھا ہے، راشد نے کہا اور خواب میں جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر اس کے تینوں ساتھی خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے شکار کھیلنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ہو سکتا ہے وہ سچ مچ آدم خور جنگلی قبیلے کے ہتھے چڑھ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اگلا دن اور رات ساحل پر گزاری اور دوسرے دن جوزف کا اسٹیمر آیا تو وہ اس میں سوار ہو کر واپس بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔